چنانچہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے محبوب آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، لتعجل به ای لتعجل بقراءۃ القرآن، کہ آپ قرآن کے وحی کے پڑھنے میں جلدی کریں۔ جلدی کرنے کا معنی کہ جب تک لا تحرک به لسانک، جب تک جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام پڑھ رہے ہیں آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، لتعجل به، تاکہ آپ قرآن کے وحی کے یاد کرنے میں جلدی کریں۔ آیت کریمہ کی تشریح سنتے رہیے گا۔ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ، ای جمعہ فی صدرک، بے شک ہم نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے۔ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ ای فی صدرک، اس کو وحی کو آپ کے سینے میں جمع کرنا اور اس کی قرأت کو آپ کی زبان پر جاری کر دینا۔ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ، بے شک ہمارے ذمہ کرم پر ہے اس کا آپ کے سینے میں جمع کر دینا۔ وَقُرْآنَهُ، قرآن سے مراد یہاں پر مصدر ہے قراءتہ۔ توجہ رکھیے گا، یہ قرآن قراءتہ کے معنی میں ہے اور ہمارے ذمہ کرم پر ہے اس کی قراءت کو آپ کی زبان پر جاری کر دینا۔ فَإِذَا قَرَأْنَا فَاتَّبِعْ قُرْآنَا، فَإِذَا قَرَأْنَا، اللہ فرماتا فَإِذَا قَرَأْنَا، تو یہاں پر قراءت جبریل کو اللہ نے اپنی قراءت فرمائی ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَا، جب ہم پڑھیں، ہم پڑھنے سے مراد ہمارے حکم سے جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام پڑھیں۔ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا، یہ بھی قرآن قراءت کے معنی میں ہے، تو آپ ان کے پڑھنے کی اتباع کیجئے۔ پڑھنے کی اتباع کرنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی آپ کی قراءت جبریل کی قراءت کے ساتھ نہ ہو، ہے نا، بلکہ آپ کی قراءت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کی قراءت کے تابع ہو اور ان کی قراءت سے متاثر ہو۔ اور جب جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام پڑھیں تو آپ خاموشی کے ساتھ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کی قراءت کو سنیں۔ جب اللہ رب العزت جل جلالہ نے یہ حکم دے دیا تو اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام قرآن کریم کی وحی لے کر آتے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سر مبارک نیچے کر کے بغور کمال توجہ کے ساتھ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کی قراءت کو سنتے، اور جب جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قراءت سے فارغ ہو جاتے تو اس کے بعد، اور جب جبریل امین قراءت سے فارغ ہو کر چلے جاتے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس کے بعد جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے جو وحی نازل کی آپ اس کو اسی طور پر پڑھتے اور اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہوتی
اور کیسے ہو جاتی؟ خود قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے سنقرئک فلا تنسا، اے محبوب ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ۔ اور تو یہاں پر ہمارے محدثین کرام نے بعض صحابہ کرام سے روایت کیا کہ الا ما شاء اللہ جو استثناء ہے، اس استثناء کا وقوع نہیں ہوا۔ یہ تھی اس حدیث پاک کی اجمالی توضیح۔ اب آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جبریل امین علیہ السلام کا اسم مبارک ہے عبد الجلیل، اور ان کا لقب ہے ابو الفتوح۔ جبریل یہ سریانی زبان کا لفظ ہے۔ جبر کا معنی آتا ہے بندہ، اور ایل کا معنی اللہ، تو جبریل کا معنی ہوا عبد اللہ۔ اب رہا یہ معاملہ کہ اس حدیث مبارک کو ما قبل کی حدیث سے کیا تعلق ہے، تو آپ توجہ فرمائیے گا کہ پہلی حدیث میں قرآن کے نزول کے آغاز کا بیان تھا، وحی کے آغاز کا بیان ہے، اور یہ اس حدیث میں اس بات کا بیان ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جبریل امین جب وحی لے کر کے آتے تھے تو جبریل امین کی وحی لانے کے وقت میں نبی کریم علیہ السلام اس وحی کو کیسے لیتے تھے اور کیسے پڑھتے تھے، یہ اس کا بیان ہے۔ اب رہا یہ کہ ابتدائی نزول قرآن کا بیان مقدم فرمایا، اور بیان کیفیت تلقین اس کو مؤخر فرمایا، تو وجہ یہ ہے کہ یہ صفت ہے اور وہ ذات ہے، اور ذات صفت پر مقدم ہوتی ہے۔ اس لیے امام بخاری نے پہلے ابتدائی نزول قرآن کا ذکر کیا اور اس کے بعد میں کیفیت تلقین کا بیان فرمایا۔ بند کر دیں۔ اب آپ دوسری بات لگے ہاتھوں میں یہ بیان فرما دوں، میں یہ بیان کر دوں کہ اس حدیث کی روایت کرنے والے راوی کون ہیں؟ عبداللہ ابن عباس، اور عبداللہ ابن عباس سے روایت کرنے والے حضرت سعید ابن جبیر۔ ذرا توجہ رکھیے گا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ حدیث کو بیان فرماتے تو اپنے لب مبارک کو حرکت دے کر یہ بتاتے کہ نبی کریم علیہ السلام وحی کے نزول کے وقت اپنے لب مبارک کو ایسے حرکت دیتے تھے۔ شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو حدیث میں ہے کہ نزول وحی کے وقت میں سرکار اپنے لب مبارک کو حرکت دیتے، تو عبداللہ ابن عباس اپنے لب مبارک کو حرکت دے کر بتاتے کہ سرکار نزول وحی کے وقت میں اپنے لبوں کو ایسے حرکت دیتے تھے۔ اس کے بعد ان کے جو راوی ہیں حضرت سعید ابن جبیر جب عبداللہ ابن عباس سے یہ حدیث روایت کرتے تو یہ بھی اپنے لبوں کو حرکت دے کر بتاتے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لبوں کو
یوں حرکت دے کر بتایا کہ سرکار نزول وحی کے وقت میں اپنے لبوں کو یوں حرکت دیتے تھے۔ تو عبداللہ ابن عباس نے بھی حرکت دے کر بتایا کہ سرکار حرکت اپنے لبوں کو کیسے دیتے تھے۔ اس کے بعد سعید ابن جبیر نے ہی بتایا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لبوں کو حرکت کیسے دے کر بتاتے تھے۔ تو اسے بولتے ہیں حدیث مسلسل بے تحریکی شفت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے اس عمل سے، یعنی تحریک شفتین کے عمل سے یہ معلوم ہوا کہ بہتر یہ کہ معلم ایسے مقام پر صرف زبانی تعلیم دینے کے بجائے بہتر یہ کہ اپنے عمل سے بھی اس مسئلے کو سمجھا دے۔ اچھا، اب آپ نے اگر اس حدیث کو سمجھ لیا ہے تو ایک اس حدیث میں جملہ ہے یعالج من التنزیل شدتاً، تو یعالجو کا معنی میں آپ کو بتا دوں تو یعالجو کا معنی ہے یحاول من تنزیل القرآن شدتاً، کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نزول تنزیل قرآن سے شدت کو محسوس کرتے تھے اور قرآن کے یاد کرنے میں جلدی کرتے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآنی آیات کو بکثرت جو یاد کر لیے انہیں بکثرت یاد کرتے رہنا چاہیے، ان کا دور کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن کریم کے تعلق سے ہے کہ جس کے پاس قرآن کریم یاد ہو وہ قرآن کریم کو یاد رکھنے میں خاص اہتمام کرے۔ اگر خاص اہتمام نہیں کرے گا تو قرآن اس کے سینے سے نکل جائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ قرآن ایسے اپنے سینے میں مضبوط رکھو جیسے کہ اونٹ کو باندھ کر محفوظ رکھا جاتا ہے، اگر ذرا سی بھی رسی ڈھیلی ہوئی تو اونٹ بھاگ جائے گا۔ ایسے قرآن کے یاد کرنے میں برابر اہتمام کرو۔ اگر قرآن کے یاد کرنے میں ذرا سی بھی لاپرواہی کی تو قرآن سینے سے ایسے نکل جائے گا جیسے کہ وہ اونٹ جس کی رسی کھول دی جائے وہ تیزی کے ساتھ میں نکل جاتا ہے۔ اب اس مختصر سی توضیح اور تمثیل کے بعد میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس حدیث کا سند کے ساتھ میں ترجمہ کر دیا جائے تاکہ آپ کی جو میں نے تشریح کی ہے اس تشریح کو اگر آپ نے ذہن نشین رکھ کر ترجمے پر غور کیا تو انشاءاللہ آپ اس حدیث کا ترجمہ بآسانی سمجھ لیں گے۔ میں بار بار آپ کو تاکید کر رہا ہوں کہ آپ اساتذہ کی تقریر بغور سماعت فرمائیں اور بغور سننے کے بعد پھر آپ اس کو کتاب کی عبارت سے منتخب کریں۔ آپ اگرچہ اپنے اساتذہ سے دور ہیں مگر ان کی آواز کو قرب کا ذریعہ سمجھیے اور ذرا سی بھی لاپرواہی قرآن اپنی درسی کتابوں کے مطالعے میں اور سبق کے ملانے میں نہ کریں۔ اگر آپ نے ذرا سی بھی لاپرواہی کی تو آپ کی یہ کتاب بعد میں حل نہیں ہو پائے گی، اور یہی کتاب نہیں کوئی سی بھی کتاب حل نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے کتاب کسی بھی فن کی ہو آپ اس کے یاد کرنے میں برابر نماز سے کام لیتے رہیے اور اپنے دوسرے ساتھی
کہ دوسرے جماعت کے طلباء کو بھی اس کی تلقین کرتے رہیے۔